الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہے، جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے لیے ایک کلمہ اللہ عز و جل نے جو کہ ہمیں قرآن مجید میں بھی بتایا ہے، اور وہ کلمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کلمہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اپنی مصیبت کے وقت یا کسی خطرے میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے بھی یہ کلمہ کہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، جب اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارا کارساز ہو، جو تمہاری مدد کرنے کے اوپر قادر ہو، تو قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے. تو تب بھی ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور جب ان کو آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ عز و جل نے اس کلمے کی وجہ سے بھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اور اللہ عز و جل نے آگ کو حکم دیا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا چاہی تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے خود ان کو جنہوں نے تکلیف پہنچانا چاہی تھی ان کو ہم نے گھاٹے میں مبتلا کر دیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو جب لوگوں نے ڈرانا دھمکانا شروع کیا بدر کے بعد کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، لوگ تمہاری طرف لشکر کشی کرنے والے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا. اور اس صورتحال کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب ان کو لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو ڈرانا دھمکانا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اور بڑھ گیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو بھائیو یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ جو انسان کو خوف سے امن کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو مشکلات سے جو ہے وہ فرج کی طرف لے جاتا ہے، مشکلات سے جو ہے وہ آسانیوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ کلمہ جو ہے یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور یہ کلمہ کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور بھائیو جس کے لیے اللہ ہو جائے، جس کے لیے اللہ جو ہے اس کا مددگار ہو جائے، اس کو کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ اوروں سے تمہیں ڈراتے ہیں لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیے بھائیو، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسباب کو اختیار کیا، حسب استطاعت اپنی قوت جمع کی، میدان میں نکلے اور پھر کہا کہ اے اللہ ہم تیرے اوپر ہی توکل کرتے ہیں، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا دستگیر ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب استطاعت اپنے جو اسباب کے وہ اکٹھے کیے، جو
جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو اکٹھا کیا میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. تو بھائیو ایک مسلمان جو ہے اس کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہے بھی, اس کو سمجھے بھی اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی رہے, اور اس کا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے, یہ یقین ہونا چاہیے, اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. اگر اللہ نہیں چاہے گا مجھے نہ کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم صرف اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور اللہ کے علاوہ غیر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.